بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ سبق نمبر 128 میں آج کا سبق ہم لیس لک من الامر شیء سے لے کر آیت نمبر 136 اجر العاملین تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم یا عذاب دے دے ان کو، فانہم ظالمون کیونکہ وہ ظالم ہے۔ جی آیت کا شان نزول صاحب جلالین نے خود بیان کیا ہے۔ یہاں تک غزوہ بدر کا بیان تھا، اب دوبارہ سے غزوہ احد کا واقعہ اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ تو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَنَظَرَ لَمَّا كُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ وَشَجَّ وَجْهُهُ يَوْمَ أُحُدٍ۔ اور یہ آیت تب نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دان ٹوٹ گئے اور آپ کا چہرہ زخمی ہوا یوم احد کے دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رباعیتین، یہ جو چار دانت ہوتے ہیں اس کو رباعی کہتے ہیں، سامنے کے چار دانت۔ تو آپ کے رباعی شہید ہو گئے تھے اور خود کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ کے چہرے انور میں گھس گئی تھیں۔ تو عبداللہ ابن قمیہ تھا، اس نے وار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خود کی کڑیاں آپ کے چہرے میں دھس گئیں، جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہوا۔ وقال، اور آپ فرما رہے تھے کہ فیفلح قوم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، خصبوا وجہ نبیہم بالدم، جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے بھر دیا، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ان کا نبی ان کو اپنے رب کی طرف بلا رہا ہے اور انہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمام امور اللہ کی طرف سے مفوض ہے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ صبر کریں، اللہ کی مشیت ہوگی تو ان کو ایمان کی توفیق دے دیں گے، ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، اور اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، کفر پر مریں گے، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جو لوگ احد میں مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، جن میں ابو سفیان، صفوان بن امیہ، ہند، وہ سب مسلمان ہو گئے، اور وحشی جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کو شہید کیا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ بل الامر للہ، بلکہ معاملہ حکم تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، فاصبر، آپ صبر کیجئے۔ جی او یتوب علیہم، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ او بمعنی الی ان، یا او جو ہے صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ الی ان کے معنی میں ہے، کیا یہاں تک کہ آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ توبہ قبول کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ بالاسلام، کہ وہ اسلام لے آئیں، او یعذبہم، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دیں، فانہم ظالمون، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ظالم لوگ ہیں، بالکفر، صورت ظلم کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ جی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جی للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملکن، ملکیت بھی اسی کی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وخلقا، اور پیدا بھی اسی نے کیا، وعبیدا، اور بندے بھی اسی کے ہیں، سب غلام ہیں اس کے، یغفر لمن یشاء المغفرۃ لہ، جسے چاہتا ہے مغفرت عطا کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، ویعذب من یشاء تعذیبہ، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ تو المغفرۃ اور تعذیبہ مفعول مطلق محذوف نکالے ہیں۔ واللہ غفور لاولیائہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اپنے دوستوں کو، رحیم باہل طاعتہ، جو اس کی طاعت کرتے ہیں ان پر بڑے مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو کئی گنا بڑا چڑھا کر سود مت کھاؤ،
کئی لا تأکلوا الربا سود مت کھاؤ اضعافا مضاعفہ کئی گنا بڑا چڑھا کر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، واتقوا النار التی اعدت للکافرین اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جی گزشتہ آیات میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کا بیان تھا۔ اس آیات میں سود کی ممانعت ہے، کیونکہ کفار جو مشرکین مکہ تھے وہ سودی کاروبار کیا کرتے تھے اور اس سے جو نفع حاصل ہوتا اس کو لڑائیوں میں خرچ کر لیتے تھے۔ چونکہ احد میں اور بدر میں ان کو بظاہر شکست ہی ہو گئی تھی، اور جو بدر کے سال میں شامی قافلہ آ رہا تھا اس پر غزوہ بدر اسی وجہ سے ہو گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کاروبار کو اور بڑھانا چڑھانا شروع کر دیا کہ اگلے سال ہم مسلمانوں کے خلاف محاذ جنگ پر آئیں گے۔ تو ان اہل جاہلیت میں سود کا کیا طریقہ تھا کہ یہ مدت مقرر کر کے سود پر قرضہ دیتے تھے۔ اگر مقررہ مدت پر روپیہ پیسہ وصول نہ ہوتا تو قرض خواہ سود کو اصل رقم میں شامل کر کے قرض کی مدت بڑھا دیتا تھا، اور یہ مدت ختم ہونے پر اگر قرضدار اپنی مجبوری سے رقم مثلا ادا نہ کرے تو سود خور پھر سود کو اصل رقم میں شامل کرتا اور اس کو پر سود لگا لیتا۔ اس لیے سود در سود لگتے لگتے وہ جو اصل رقم ہوتی تھی وہ کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ۔ تو آیت میں سود خوروں میں جو طریقہ مروج تھا اس وقت اس کا ذکر ہے۔ تو بڑا چڑھا کر کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت کھا سکتے ہو، نہیں، تھوڑا بہت بھی نہیں کھا سکتے، اور اسی طرح سود کی جتنی بھی دوسری صورتیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ سورۃ ربا، یا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، جی چند در چند کر کے سود نہ کھاؤ۔ تو بڑا چڑھا کر بھی کھانا جائز نہیں ہے اور تھوڑا بہت بھی لینا جائز نہیں۔ بألف ودونہا بیان قرأت ہے کہ مضاعفاً الف کے ساتھ بھی ہے اور الف کے بغیر مضاعفاً بھی ہے، بأن تزیدوا فی المال عند حلول الاجل۔ جی صورت ربا کی صورت بتا رہے ہیں کہ تم وقت آنے پر مال میں زیادتی کرو، یعنی ادائیگی کا وقت آ گیا اور اس میں جو سودی رقم ہے وہ بھی اصل رقم میں شامل کی جائے اور وہ وصول کی جائے۔ وتؤخر طلب، اور طلب کو مؤخر کر دو کہ جو یعنی اگر ابھی نہیں دینا تو بعد میں دے دو اور بعد میں بڑا چڑھا کر دے دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بترکہ، اللہ سے ڈرنے کی صورت کیا ہے کہ سود کو چھوڑ دو، ترک کر دو اس کو۔ تو سود سے بچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم فرمایا ہے اور اس کی کامیابی کا سبب بتایا، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی عذاب سے بچ سکو، تفوزون کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی، اور اس آگ سے بچو جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، ان تعذبوا بہا کہ وہ اس کا وہ عذاب تمہیں بھی دیا جائے۔ جی واطیعوا اللہ والرسول، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت کو طلب کرنے والی چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور وسارعوا، اور دوڑو، الى مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی جانب سے ہے، وجنۃ، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، اور وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادی ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں ان کو۔ جی وسارعوا بواو ودونہا،
سارعوا واو کے ساتھ بھی ہے یعنی جمع کا صیغہ بھی ہے، ودونہا اور واو کے بغیر بھی ہے یعنی واحد کا صیغہ بھی ہے، وسارع جی عرضها السماوات والارض کہ اس کا عرض آسمان اور زمین جتنا ہے، ای کا عرضہما یعنی ان دونوں کے عرض کے جیسے ہے، لو وصلت احداہما بالاخرى اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے یعنی آسمان اور زمین ایک دوسرے کے ساتھ ملائی جائے، اتنی چوڑائی ہے اس کی، اتنا عرض ہے اس جنت کا جی۔ والعرض السعۃ اور عرض سے وسعت مراد ہے۔ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ جنت کو آسمان اور زمین کے ساتھ تشبیہ دی تو اور مشبہ بھی ہی تو مشبہ سے بڑا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت آسمان و زمین اس سے بڑے ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ عرض سے مراد وسعت ہے، یعنی آسمان اور زمین میں وسعت جیسے نظر آ رہی ہے اس طرح کی وسعت ہوگی جنت کی۔ اعدت للمتقین جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ ڈرنے والے ہیں کس سے؟ اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورت بعمل الطاعات و ترک المعاصی، تقوی کی صورت بتا رہے ہیں کہ اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں، طاعات پر عمل کرتے ہیں، احکام پر عمل کرتے ہیں اور معاصی کو ترک کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی طاعت اللہ، وہ جو متقین کی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، کہیں اور نہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں۔ فی السراء والضراء، تنگی اور سختی میں، اس کی صورت بتا رہے ہیں کہ ای الیسر یعنی آسانی میں بھی، والعسر اور تنگی سختی کے معاملے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ الکافین عن امضائہ مع القدرت، اور غصے کو پی جانے والے ہیں کہ الکافین عن امضائہ، اس کے غصے کو جاری کرنے سے رک جاتے ہیں، مع القدرت اس پر قدرت رکھنے کے باوجود، یعنی غصہ اتارنے پر قدرت ہوتی ہے لیکن اس سے رک جاتے ہیں، یہ مطلب ہے کاظمین الغیظ کا۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، ممن ظلمہم کن لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہوتا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے ان کو معاف کرتے ہیں۔ ای حاصل معنی التارکین عقوبتہ، یعنی بدلے کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ العافین عن الناس کا مطلب کیا ہوا کہ بدلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین بہذہ الافعال، ان جیسے افعال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ ایثیبہم، پسند کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیں گے، ان کو جزا دیں گے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں، ذکروا اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ ولم یصروا، اور اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، ہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں۔ جی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک خاتون کے ساتھ خلوت کر لی اور بوس و کنار اس سے ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا اور کہا کہ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ جو فاحشہ کر گزرتے ہیں، ذنبا قبیحا، فاحشہ کی تعریف بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ فاحشہ ایسا گناہ جو بہت قبیح ہو۔ فاحشہ کی کیا تعریف کی صاحب جلالین نے؟ بہت بڑا قبیح گناہ۔ مثال سے سمجھا رہے ہیں، کس زنا، جیسے کہ زنا بہت قبیح گناہ ہے، قرآن میں اس کے اوپر وعید نازل ہوئی ہے، حد بھی نازل ہوئی ہے، تو قبیح گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جی او ظلموا انفسہم، اور یا یہ کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، بما دونہ، یہ ذنب قبیح سے تھوڑا کم گناہ جو ہوتا ہے، ذنب قبیح سے کم درجے کا گناہ، تو صاحب جلالین کے ہاں فاحشہ ذنب قبیح بہت بڑا گناہ ہو گیا، او ظلموا انفسہم اس سے ذرا کم۔ مثال سے سمجھا رہے ہیں، کل قبلہ، جیسے کہ قبلہ بوس و کنار کرنا۔ دیگر مفسرین نے فاحشہ اور ظلم نفس کی مزید تفسیریں بھی کی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ فاحشہ مطلق گناہ کو کہتے ہیں، مطلق گناہ چاہے حقوق اللہ میں سے ہو چاہے حقوق العباد میں سے ہو،
اور ظلم نفس حقوق اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کی حق تلفی کرنا، جیسے کہ نماز چھوڑ دے۔ بعض حضرات نے کہا کہ فاحشہ گناہ کبیرہ کو کہتے ہیں اور ظلم نفس گناہ صغیرہ کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف تفسیریں بیان ہوئی ہے۔ جی ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ای وعیدہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی اس کی وعید کو یاد کرتے ہیں جو گناہوں پر وعید نازل فرمائی ہوتی ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، پس جب اللہ کو یاد کر لیتے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ ومن یغفر الذنوب، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کر دے۔ ومن ایلا، اشارہ ہے کہ من استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخش دے۔ ولم یصروا، یدیموا، اور مداومت اختیار نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، یعنی ہمیشگی نہیں ہوتی ان میں، علی ما فعلوا، جو وہ کرتے ہیں۔ بل اقلعوا عنہ، جی بل اقلعوا عنہ، بلکہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ولم یصروا علی ما فعلوا کا اصل معنی کہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم یعلمون اس حال میں، یعنی جانتے بوجھتے، اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہوں، اصرار نہیں کرتے کہ ان الذی اتوہ معصیۃ، کہ وہ جو ان سے سرزد ہوا ہے وہ گناہ ہی ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملتا ہے۔ جی خالدین فیہا حال مقدرۃ، یہ حال مقدرہ ہے، ای مقدرین الخلود فیہا اذا دخلوہا، یعنی ان کے مقدر میں ہمیشگی ہوگی جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور کام کرنے والوں کو کتنا ہی بہترین بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں سے انعام کا بیان ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں اور پھر اس پر معافی مانگتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ فاحشہ کون سے گناہ کو کہتے ہیں؟ کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔